بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ، یہ جو کوئٹہ میں قتل کر دیے گئے، ان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب پر 302 کی دفعہ اس میں لگائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب پر پرچہ جو ہے وہ نامزد ہے، اور جو دیگر افراد ہیں، یعنی اس قتل کے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، وہ ہیں وغیرہ نامعلوم افراد۔ ایک نامزد اس میں ملزم ہے، وہ نامزد ملزم عمران خان صاحب ہیں۔ اس مقدمے کی بات کریں گے۔ اس مقدمے کے مدعی ان کے صاحبزادے، ان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ خدیجہ شاہ اس کیس میں اب ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آ سکتی ہے، ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بلکہ پہلے خدیجہ شاہ کی بات کر لیتے ہیں، پھر عمران خان صاحب پر جو مقدمہ ہے اس کی بات اس کے بعد کریں گے۔ خدیجہ شاہ کے معاملے میں امریکہ نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل، تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر سوال ہوا۔ انہوں نے کہا ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سیاست پاکستان کی اندرونی سیاست ہے، اور اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے۔ ہم نے صورتحال پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں امریکہ کو کوئی کردار، تو انہوں نے کہا، ہم نے پہلے بھی کہا ہمارا کردار نہیں ہے۔ اور امریکی شہری جو گرفتار ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پر، ان کے حوالے سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بہت سے امریکی شہریوں کے حوالے سے ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ہم اس کو ایک انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، دو ہم اس معاملے میں ان کی جو پریویسی ہے اس کے تحت بات نہیں کریں گے۔ خدیجہ شاہ کے معاملے پر ان پرٹیکولر انہوں نے بات کی اور کہا کہ اس معاملے میں ہم نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور کونسلر ایکسیس مانگا ہے۔ اب یعنی ہوا یہ ہے کہ امریکہ کا پاکستان میں جو سفارت خانہ ہے اس نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں کونسلر ایکسیس چاہیے۔ وزارت خارجہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرے گی، خدیجہ شاہ تک کونسلر ایکسیس کی بات ہوگی، اور پھر وہاں سے ایک ٹیم خدیجہ شاہ سے ملے گی، اور وہ ٹیم ملنے کے بعد خدیجہ شاہ سے ان سے پوچھے گی ان کے حالات کے بارے میں، انہیں وکیل چاہیے یا نہیں اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ان کی کیا اسسٹنس کی جا سکتی ہے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اور خدیجہ شاہ اگر کوئی ڈیمانڈز رکھیں گی تو امریکی حکام جو ہیں وہ ان ڈیمانڈز پر پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عمل درآمد کے لیے آگے بڑھیں گی۔ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ خدیجہ شاہ کے معاملے میں امریکہ نے یہ رابطہ کیا ہے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ ایک بڑی کاروباری خاتون ہیں، ایلان ایک بڑا برانڈ ہے، ان کے بین الاقوامی تعلقات ہیں۔ پاکستان میں جب شاہی جوڑا آیا تھا تو کیتھرین مڈلٹن نے ان کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے پہنے تھے، یہ ہم نے بار بار باتیں سن لی۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی ہیں، ان کی تعریف سوشل میڈیا پہ کر چکی ہیں، یہ بھی ہم دیکھ چکے۔ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے بارے میں انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتی ہے۔ عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ 35 لاکھ روپے کا جوڑا بیچتی ہیں، اور جیل میں انہیں باقی قیدیوں سے بدبو آ رہی ہے، برداشت کریں۔ یہ عطا طاہر صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے گی، ان میں سے جس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا ان کو ملے گی۔ مگر امریکہ کا رابطہ کرنا سگنیفیکنٹ تو ہے۔ جو 9 مئی ہے وہ بڑا واقعہ ہے، لیکن امریکہ کا رابطہ کرنا بھی سگنیفیکنٹ ہے۔ آپ اس کی سگنیفیکنس جاننا چاہتے ہیں تو ایسے دیکھ لیجئے کہ عمران ریاض خان، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ غائب ہیں، اور غائب ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ پولیس عدالت کو آ کر جواب دیتی ہے کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ ہم نے اب ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے، وہ عمران خان کو ڈھونڈنے کے لیے کام کرے گا، یہ جواب ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں سمیع ابراہیم کے معاملے کو، تو سمیع ابراہیم کے پاس امریکی شہریت ہے۔ سمیع ابراہیم کے معاملے میں ہمیں صورت نظر آئی، اور سمیع صاحب جو ہیں وہ جلد رہا ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ ایک صحافی بھی ہے، امریکی شہری بھی ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنا کردار نبھایا تھا۔ اب خدیجہ شاہ کے معاملے میں بھی وہ کردار نبھائیں گے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے جو 9,000 پلس 10,000 کے قریب قیدی ہیں، ان میں سے جتنے لوگ ملوث ہیں ان کو ایک طرف کرے، باقیوں کو چھوڑ دے، وارن کر کے چھوڑ دے، یہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر غیر ملکیوں کے کہنے پر ان کے شہریوں کو قانونی مدد دے سکتے ہیں،
اور انصاف دے سکتے تو اپنے شہریوں کے لیے بھی ہماری حکومت کو خود سوچنا چاہیے. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کی جانب. یہ مقدمہ جو شہید عبدالرزاق صاحب ہیں جنہیں قتل کیا گیا، ان کے بیٹے ہیں ایڈوکیٹ سراج احمد، ان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. انہوں نے مقدمہ درج کراتے ہوئے کیا کہا اور میری ان سے کیا بات ہوئی یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب پر 302 کی دفعہ لگی ہے، 109 تعزیرات پاکستان، 34 تعزیرات پاکستان اور انسداد دہشت گردی کے قانون کی دفعات لگی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پولیس کو کہ جناب علی گزارش ہے کہ میں اصل رہائشی ضلع ڈیرہ مراد جمالی کا ہوں اور آج کل بمائے خاندان چلتن ہاؤسنگ اسکیم میں رہائش پذیر ہوں، وکالت کرتا ہوں. بوقت 9:40 دن صبح مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد ایڈوکیٹ عبدالرزاق پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ سول اسپتال میں موجود ہیں. میں فوراً سول اسپتال پہنچا جہاں میرے والد کی خون میں لت پت لاش موجود تھی. میرے والد نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن آرٹیکل 6 دائر کر رکھی ہے. مجھے قوی یقین ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بندوں نے اسی رنجش کی بنا پر ایئرپورٹ روڈ بالمقابل سوزوکی شو روم میرے والد جو گھر سے عدالت جا رہے تھے کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بوقت 9:20 دن اسلحہ آتشی سے اندھا دھند فائرنگ کر کے ناحق قتل اور عوام میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی ہے. اب یہاں تک تو عمران خان اور نامعلوم افراد ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. آگے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جس کے ایما پر یعنی عمران خان کے کہنے پر کیا گیا. آگے اس کی وضاحت ہوتی ہے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، میرے والد کو قتل کیا گیا جس کی کل عدالت میں پیشی بھی ہے، جس کی نسبت والد نے کل، یا میں ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں اس میں کل اور آج کو پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے. جس کی نسبت والد نے مجھے کل بتلایا کہ اس کیس کے حوالے سے انہیں سنگین دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کے خلاف رپورٹ کرتا ہوں، یعنی عمران خان کے خلاف رپورٹ کرتا ہوں، قانونی کارروائی کی جائے. اور یہ انہوں نے اپنے دستخط وغیرہ کر دیے. پولیس نے ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی اور بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کا جسد خاکی ملا تھا اور پھر اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ بہت خوفناک ہیں کیونکہ مسلسل فائرنگ کی گئی، بے تحاشا فائرنگ کی گئی. تو عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو گولیاں لگی ہیں آپ دیکھیے کہ 8 زخم گولی داخلہ چہرے پر دائیں جانب، 8 زخم گولی داخلہ چہرے پر دائیں جانب، 4 زخم گولی خارجہ چہرے اور گردن پر بائیں بازو پر، یعنی 8 گولیاں لگی، ان میں سے کچھ یہاں سے نکلی ہیں، کچھ اندر رک گئی ہیں. تو یہ ہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ سینے پر دائیں جانب 2 زخم گولی داخلہ، کمر کی جانب سے 2 زخم گولی داخلہ خارجہ، یہ 12 گولیاں بن جاتی ہیں. سینے پر گولی زخم خارجہ دائیں جانب، ٹانگ پر بھی زخم گولی داخلہ و خارجہ پائے گئے، یہ کچھ 13-14 گولیاں بن جاتی ہیں. اور اب اس پر پولیس نے کہا کہ پھر ضابطۂ فوجداری کی کارروائی 174 عمل میں لائی جا رہی ہے. درخواست مل گئی ہے اور اس کی روح سے جو درخواست آئی ہے 302 109 اور اس کے ساتھ ساتھ 7ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ یہ بھی اس میں لگائی جا رہی ہے. اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ مقدمہ ناقابل ضمانت ہو جاتا ہے جب 7ATA لگتی ہے. میری ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی اور ظاہر ہے کہ ان کے والد کا قتل ہوا ہے، بہت ہی خوفناک حالات اور بہت ہی بہیمانہ قتل ہے. میں نے ان سے پہلے تو سلام دعا کے بعد اظہار تعزیت کیا، ان کے والد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی، اور پھر میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے یہ جو انہوں نے مدعی بن کر ایف آئی آر کروائی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے، اب میں اپنا سوال آگے دوہرا رہا تھا، بڑھا رہا تھا اپنا سوال کہ آپ نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ آپ کے والد کو دھمکیاں مل رہی تھیں، کیا یہ دھمکیاں عمران خان، اور وہ بولنا شروع گئے. میں نے کہا میں اپنا سوال مکمل کر لوں. کہہ لیں کہ نہیں، لیٹ می کمپلیٹ. میں نے دوبارہ بھی ان سے کہا، میں نے کہا کیا یہ دھمکیاں آپ کے والد نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے دھمکیاں دی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی. یقیناً وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ہے، والد کا قتل ہوا ہے، کرب کی حالت میں ہوں گے، لیکن وہ جو ڈیٹیلز دے رہے ہیں ایف آئی آر میں، ان ڈیٹیلز میں وہ اپنے والد کی جانب سے یہ بتا رہے ہیں کہ دھمکیاں ملیں انہیں جان سے مارنے کی،
اور معاملہ بہت بڑا ہے. پھر ایک ایسی شخصیت جو ملک کی سابق وزیر اعظم رہ چکی ہے، اس کی انوالومنٹ کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا میں ان سے سوال کروں، لیکن انہوں نے کہا مجھے اس معاملے پر آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی. میں نے ایک سوال اور کرنے کی کوشش کی کہ نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا. یہ ان کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، ان کے والد کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں جلد ہمارے سامنے لے کر آئے، آمین. تو یہ انصاف ہونا چاہیے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ایک اور چیز سوچنے کی ہے کہ حکومت نے فوری طور پر چند گھنٹوں کے اندر عطا تارڑ نے یہ بتا دیا کہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی. یعنی قتل ہوا، قتل کے بعد پوسٹ مارٹم ہونا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد تفتیش، مقدمہ ہونا ہے، مقدمے کی بنیاد پر تفتیش ہونی ہے، شواہد سامنے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو چیک کیا جائے گا، کوئی رابطے ہوں گے، کچھ نکلے گا، کوئی گرفتاریاں ہوں گی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی انوالومنٹ کس چیز سے ثابت ہوتی ہے یہ پتہ چلے گا. لیکن عطا تارڑ صاحب نے فوری بتا دیا اور مقدمہ ہو گیا. جبکہ ایک ہمارے سامنے معاملہ تھا عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس حملے کا. عمران خان صاحب اس کی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے رہے، ایف آئی آر نہیں ہوئی. پھر ضلع شاہ قتل ہوا، عمران خان صاحب پر ایف آئی آر ہو گئی. ضلع شاہ قتل کے بعد ایک جانب یہ معاملہ تھا کہ ضلع شاہ کو تشدد کر کے مارا گیا ہے، دوسری جانب پولیس نے یہ بتا دیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں جان سے گئے ہیں. لیکن عمران خان پر وہ مقدمہ برقرار تھا اور عمران خان اس مقدمے میں پیشیاں بھگتتے رہے. پھر جا کے یہ طے ہوا کہ ضلع شاہ کی موت چونکہ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، اس لیے ضلع شاہ کے مقدمے میں، قتل کے مقدمے میں عمران خان صاحب کو جو نامزد کیا گیا ہے ان کی ضمانت کنفرم ہوتی ہے. پھر جا کے خلاصی ہوئی. یہ ہمارے ہاں کا قانون ہے اور یہ ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.